بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ آج جو ہے میں اپنی تیسری ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو ہم نے سیکنڈ ایپیسوڈ میں جہاں ختم کرا تھا کہ جیسے ہی مولا نے اپنی حجت تمام کری ہے، جتنے بھی اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، مولا نے جو ہے سب کو بولا ہے کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، میں نے کسی کو نہیں روکا۔ تو جب مولا نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں گیا تو ان میں سے ایک اصحاب نے جو ہے اتنے پیار سے جو ہے وہ بولا کہ مولا اگر ہم 100 دفعہ بھی مر جائیں نا اور 100 دفعہ زندہ ہو جائیں تب بھی ہم آپ پر قربان ہونا زیادہ جو ہے وہ پریفر کریں گے۔ پھر اس کے بعد سے جب مولا نے جو ہے اپنی حجت کو تمام کرا ہے اور جو ہے جیسے ہی روز عاشور کا دن قریب آیا ہے اور سارے اصحاب ایک ساتھ ہیں، سارے بنی ہاشم کے جوان ایک ساتھ ہیں مولا کے، اور جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ سامنے سے جو ہے وہ ایک بندہ آ رہا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ وہ بندہ کون ہے؟ وہ بندہ ہے حر، جس نے جو ہے مولا حسین سے جو ہے 2 محرم کو جو ہے بدتمیزی کری تھی، جو مولا کا راستہ روکا تھا، تو وہ آج آ رہا ہے مولا کے پاس۔ اس نے کیا دیکھا حر نے کہ مولا کے پاس تو جو ہے پانی نہیں ہے، مولا کے پاس کچھ کھانے کی چیز نہیں ہے، اور یہاں پر جو ہے یزید کا لشکر جو ہے وہ پانی بھی پی رہا ہے، ایون کہ اس کے گھوڑے تک، جانور تک اس کے پانی پی رہے ہیں، لیکن وہاں پر زہرا کے لال کے پاس پانی نہیں ہے پینے کے لیے۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ بہت انتہا ہو گئی ہے اب ظلم کی، تو یہ دیکھتا ہے کہ اب میں جو ہے نہیں دیکھ سکتا، تو اب یہ گیا ہے مولا حسین کے پاس۔ جب یہ گیا ہے مولا حسین کے پاس تو دیکھتا ہے کہ گرتے پڑتے آ رہا ہے یہ مولا حسین کے پاس۔ اس کے بعد سے جو ہے مولا حسین نے اس کو گلے لگایا ہے اور دیکھا ہے کہ یہ کیا کہتا ہے مولا حسین سے۔ یہ کہتا ہے کہ مولا آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ اس دن جو بدتمیزی کری تھی، مجھے پتہ ہے میں نے آپ کو بھی ستایا اور آپ کی بہن جو اس دن خیمے میں تھی اس کو بھی میں نے رلایا۔ تو مولا حسین کہتے ہیں کہ چلو حر ہم تمہیں معاف کرا۔ تو پھر حر کی ایک اور فرمائش ہوتی ہے کہ مولا میں آخری بار جو ہے وہ آپ کی ماں کی جو سب سے بڑی بیٹی ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو مولا حسین کہتے ہیں مولا عباس کو کہ حر کو لے جائیے، آپ خیمے کے باہر جو ہے وہ کھڑا کر دیجئے۔ پھر جو ہے حر سے جو ہے وہ مکالمہ ہے ایک بی بی زینب کا، جو ہے وہ حر نے جو ہے معافی مانگی ہے کہ بی بی میں نے آپ کو رلایا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کی ماں کی بد دعا مجھے لگے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو رلانا مطلب آپ کی ماں سے بد دعا لینا ہے۔ تو حر نے جو ہے ان سے معافی مانگی ہے۔ پھر بی بی زینب نے دوبارہ روئی ہیں اور اس کے بعد سے بولا ہے کہ حر تو نے مجھے پھر رلایا ہے۔ تو پھر جو ہے حر نے جو ہے وہ بولا کہ بی بی میں آپ سے جو ہے معافی مانگتا ہوں۔ پھر بی بی زینب نے جو ہے وہ معاف کرا ہے اور پھر مولا حسین سے جنگ کی اجازت لی ہے۔ سب سے پہلے جو شہید ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں حضرت حر علیہ السلام 10 محرم کے دن، کیونکہ حضرت حر نے جو ہے وہ مولا سے اجازت لی ہے، لیکن حضرت حر کے بیٹے آگے آ گئے ہیں۔ انہوں نے بولا ہے کہ بابا پہلے میں لڑنے جاؤں گا۔ جیسے ہی حضرت حر کے بیٹے لڑنے جاتے ہیں، بہت اچھی جنگ لڑتے ہیں، اس کے بعد سے جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ وہ گر گئے ہیں گھوڑے پہ سے اور وہ شہید ہو گئے ہیں، تو حضرت حر جیسے ہی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حضرت حر سے پہلے مولا حسین پہنچے ہوئے ہوتے ہیں حر کے بیٹے کے لاشے پر، اور حر کہتے ہیں کہ مولا آپ نے کیوں زحمت کری، میں اٹھا لیتا لاشا۔ کہ مولا نے کہا نہیں حر، ابھی ہم زندہ ہیں، ہم لاشا اٹھائیں گے تمہارے جوان بیٹے کا۔ پھر اس کے بعد سے جیسے دن گزرتا گیا، شب عاشور روز عاشور میں تبدیل ہوئی، اس کے بعد سے جو ہے سارے اصحاب شہید ہوئے ہیں، مولا کے سارے دوست شہید ہوئے ہیں جتنے بھی، جیسے حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن کین، مسلم ابن اوسجہ اور وہب ابن کلبی جیسے کافی لوگ جو مولا کے چاہنے والے تھے وہ شہید ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سے سب سے پہلے جس نے قربانی دی ہے نا مولا کے خاندان میں سے، بنی ہاشم میں سے، وہ مولا کے خود کے بیٹے جناب علی اکبر علیہ السلام، جو ہم شکل پیمبر، سیرت میں، صورت میں، ہر چیز میں، جب بھی مولا حسین کہتے تھے کہ جب بھی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یا دیدار کرنا ہوتا تھا نا، ہم اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اور مولا نے اس وقت اللہ سے بولا ہے کہ گواہ رہنا، اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جو سیرت میں، صورت میں، ہر چیز میں ہم شکل پیمبر ہے۔ اب مولا علی اکبر گئے ہیں، جنگ لڑی ہے، بہت اچھی جنگ لڑی ہے،
اس کے بعد سے دیکھتے ہیں جب چاروں طرف سے اشکیا گھیر لیتے ہیں نا تو ایک کسی ظالم کا نیزہ آتا ہے اور مولا علی اکبر کے دل میں لگ جاتا ہے اور بالکل جو ہے وہ چیر دیتا ہے دل کو. اور جب مولا حسین جاتے ہیں گرتے پڑتے کیونکہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا ہے, تو جیسے ہی مولا حسین جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مولا علی اکبر کے سینے میں سنا ہے پوری پیچھے تک. جب مولا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو جیسے ہی مولا نکال رہے ہوتے ہیں تو سینے کے ساتھ ساتھ جو ہے پورا کلیجہ باہر آ جاتا ہے. تو مولا اسی وقت جو ہے وہ روتے ہیں اور پھر اس کے بعد سے جو ہے وہ مولا علی اکبر کا لاشا جو ہے وہ لے کر آتے ہیں خیمے میں. اس کے بعد سے جو ہے مولا کے بھائی کے جو بیٹے ہیں مولا قاسم علیہ السلام, ان کی باری آتی ہے. اور مولا قاسم کا ایک عجیب واقعہ ہے, عجیب ایک داستان ہے کہ جب مولا قاسم اجازت لینے آتے ہیں مولا حسین سے تو مولا حسین اجازت نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ اپنے بیٹے کو قربان کرنا تو آسان ہے لیکن بھائی کی جو آخری نشانی ہے اس کو قربان کرنا بہت مشکل ہے. تو اجازت دینا آتے ہیں کہ چچا جان مجھے جو ہے جانے دیجئے, جنگ پہ لڑنے دیجئے. تو مولا کہتے ہیں نہیں تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو, میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا. پھر بی بی ام فروا کے پاس جاتے ہیں مولا اپنی ماں کے پاس کہ مولا قاسم کہ چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے. تو بی بی فروا جو ہے مولا حسن نے جو ہے بچپن میں جاتے وقت جو ہے مولا قاسم کو ایک تعویذ دی تھی, جو جب مولا حسن نے کہا تھا کہ جب بھی تم پریشان ہونا نا, جب بھی تم بہت مشکل میں ہونا تو اس تعویذ کو کھول لینا, اس میں اس کا حل ہے. تو جیسے ہی مولا بی بی فروا بتاتی ہیں کہ بیٹا تم اس تعویذ کو کھولو, اس میں تمہارے بابا نے تمہیں حل دیا تھا کہ جب بھی تم کسی مشکل میں ہو. مولا قاسم تعویذ کھولتے ہیں اور اس کے بعد سے اپنے چچا کو دکھاتے ہیں کہ مولا یہ دیکھیں آپ, جو میرے بابا نے مجھے تعویذ دی تھی کہ جب بھی تم پریشان ہو تو اس تعویذ کو کھول لینا, اس میں اس پریشانی کا حل ہوگا. تو جیسے ہی مولا دیکھتے ہیں کہ مولا کے زاروں قطار رونے لگتے ہیں, مولا کے آنسو رکتے ہی نہیں ہیں. یہ پہلا حصہ ہے جہاں پر مولا اتنا روئے ہیں اور جب دیکھا ہے کہ اس تعویذ میں کیا تھا, اس پرچے میں کیا لکھا ہوا تھا. اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جب بھی حسین کو ضرورت پڑے تمہاری تو تم سب سے پہلے اپنی جان قربان کرنا قاسم, میرے بھائی کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا, کبھی بھی اس کے پیچھے نہیں رہنا, ہمیشہ اس کے آگے آگے رہنا. اس کے بعد سے جب مولا قاسم جاتے ہیں, مولا قاسم جنگ لڑتے ہیں, 17 لوگوں کو مار کر واپس آتے ہیں. اور اس کے بعد سے جب واپس گئے ہیں تو ایک لشکر میں جو ہے عجیب ہی ایک جو ہے وہ جو ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیچھے ہٹنے والی جو چیز کہتے ہیں نا اس کو, کہ سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں, ایسا حملہ کیا مولا قاسم نے. اس کے بعد سے جیسے ہی چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں مولا قاسم گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں. اور جیسے ہی گھوڑے سے نیچے آتے ہیں کبھی گھوڑے اس طرف جا رہے ہوتے ہیں, کبھی گھوڑے اس طرف جا رہے ہوتے ہیں. اور جیسے ہی دیکھتے ہیں نا مولا حسین کے مولا قاسم جو ہے وہ قاسم میرا بیٹا نیچے گر گیا ہے, مولا جاتے ہیں اور مولا پورے لشکر کو پیچھے دھکیلتے ہیں کہ مولا قاسم تک پہنچ جائیں. لیکن جیسے ہی پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کبھی اس طرف جا رہے ہیں, کبھی گھوڑے اس طرف جا رہے ہیں اور نیچے قاسم کا لاشا پامال ہو رہا ہے. جب مولا جاتے ہیں اٹھانے تو دیکھتے ہیں کہ لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں. پھر مولا نے ایک گٹھری میں جو ہے, گٹھری آپ کے جیسے کہہ سکتے ہیں بوری میں, ایک گٹھری میں جو ہے مولا قاسم کا جو ہے وہ لاشا سمیٹا ہے اور لے کر آئے ہیں. جیسے ایک آپ شعر ہے, ایک گٹھری میں آ گیا قاسم, ماں کو اتنا ہی مل سکا قاسم. تو یہ مولا قاسم کی شہادت ہے. اور آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.